قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، بالخصوص گنڈے کے گروہوں پر پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. سب سے پہلے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر ہے، اس کے بعد خاص خاص چیزوں کا ذکر ہے. مناسبت مقام یہ ہوا کہ اکثر سحر کی ترتیب، جادو کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے، جیسا کہ خازن میں کہا گیا ہے، تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو سکے. جادو کرنے والے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیادہ تر رات میں یہ کام کرتے ہیں تاکہ اس کی چوری اور اس کا شر چھپ جائے. گنڈا پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت اس جگہ ظاہر ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اسی طرح ہوا تھا، خواہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے کیا ہو، کیونکہ لفظ نفاسات اس کے اندر آیا جو مرد عورت دونوں کو شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے سحر کیا تھا اس کا اصل منشا حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، عناد تھا. اسی طرح سحر کے متعلقہ جتنی چیزیں تھی سب سے استعاذہ ہو گیا اور باقی شرور و آفات، بلا، مصیبت کو بھی شامل کرنے کے لیے من شر ما خلق فرما دیا. آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رب الفلق یعنی صبح کا مالک ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو صبح، شام اور تمام چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے. اس کی تخصیص میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے اللہ تعالی رات کی اندھیری کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے، اسی طرح سحر، جادو کا بھی ازالہ کر کے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پھر صحت اور تندرستی اور نعمت سے نواز سکتا ہے. اس صورت میں سورۃ الفلق اور اس کے بعد سورۃ الناس دونوں سورت ایک ہی ساتھ اور ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سورتوں کی تفسیر ایک ساتھ لکھی ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کے منافع اور برکات، فائدے سب لوگوں کو ان کی حاجت، ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور دونوں سورتوں کو سحر، جادو، نظر و بد اور تمام آفت جسمانی اور آفت روحانی کو دور کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے، تاثیر عظیم ہے. اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنی سانس اور کھانے پینے اور لباس سے زیادہ پڑتی ہے. مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، سحر کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے. جبرائیل امین نے
آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر دفن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور جادو کی چیز کو کنویں سے نکال کر کے لے کر کے آؤ۔ جب وہ چیز کو نکال کر کے لائی گئی تو اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی، ان گرہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے خاطر، اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی۔ عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے مجلس میں بھی حاضر ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا، جادو کیا، تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، مگر وہ نہ کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میری بیماری کا علاج کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، یعنی دو فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف اور دوسرے میرے پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے پاؤں والے کی جانب اشارہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے، جو یہودیوں کا حلیف ہے، منافق ہے، مردود ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، برزروان ایک کنویں کا نام ہے، اس میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھایا گیا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ فلاں شخص نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ یعنی اس کا اعلان اگر میں کرتا تو صحابہ کرام اس مردود کو قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے، اور اس کو زمین پر زندہ یوں ہی نہیں چھوڑتے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اس خبیث کو قتل نہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ امام ثعلبی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا فسلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کی تار میں 11 گرہیں لگایا، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے گلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس،
جن میں 11 آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کو کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور آپ سے اچانک بوجھ سا اتر گیا. یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہیں. سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے. جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے. سحر کی حقیقت اور اس کی اقسام اور احکام پوری تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے. سورۃ البقرہ کے اندر آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. مختصر طور پر آپ یہاں یہ سمجھے کہ سحر کا اثر بھی انسان کو ہوتا ہے اور رسولوں پر بھی سحر کا اثر ہوتا ہے. جس طریقے سے آگ سے جلنا، گرم پانی سے جلنا، سرد پانی سے ٹھنڈک محسوس کرنا، یہ سب اسباب طبیعیہ ہیں. بخار آ جانا، مختلف قسم کے درد اور امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبیعی ہے جس سے پیغمبر انبیاء مستثنا نہیں ہوتے. اسی طرح سحر جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے اس میں کوئی بعید نہیں ہے. معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے. یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بغیر اس کی مشیت کے ایک پتا بھی نہیں گر سکتا اور بغیر اس کی مرضی کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے. دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے، اپنے کرتوت سے، اپنے فعل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے. ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی قل اعوذ برب الفلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ تبارک کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے اور دوسری صورت یعنی سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں، موجود ہیں. صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ ان کے مثل میں نے نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. دوسری روایت کے اندر ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم میں بھی ان کے مثل کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے. ایک روایت کے اندر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھ لیا کرو اور اٹھنے کے بعد بھی پڑھ لیا کرو. یہ نسائی شریف کی روایت ہے. اور ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیماری سے گزرتے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے. یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری میں تھا.
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو آپ نے فرمایا کہ کہو. میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھنے کے لیے کہا. جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معمول میں شامل تھی. قل اعوذ برب الفلق، فلق کے لفظی معنی ہوتا ہے پھٹنے کے. مراد ہے کہ صبح کا نمودار ہونا، رات کی تاریکی کا پھٹ جانا. جیسا کہ ایک دوسری آیت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح آئی ہے. اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری تاریکی اکثر شرور و آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دے گا. من شر ما خلق، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لفظ شر 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک علام و آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج اور تکلیف پہنچتی ہے. دوسری وہ چیزیں جو علام و آفات کے موجبات اور اسباب ہوتے ہیں. دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل. قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہیں. یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہے یا اس کے لیے سبب موجود ہوتی ہے. نماز کے آخر میں جو دعا استعاذہ کے لیے مسنون ہے اس میں 4 چیزیں مذکور ہیں: عذاب قبر، عذاب النار، فتنۃ المحیا، فتنۃ الممات. ان میں پہلی 2 چیزیں خود مصیبت و عذاب ہیں اور آخری 2 چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں. من شر ما خلق، ساری مخلوقات کا شر داخل ہے. اس لیے یہ کلمہ تمام شرور و آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ 3 چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا گیا جو اکثر آفات اور مصائب کا سبب بنتی ہے. پہلے فرمایا من شر غاسق اذا وقب، جس کے معنی ہے اندھیری کا پھیل جانا اور چھا جانا. غاسق کے معنی حضرت ابن عباس اور حسن اور مجاہد رحمہم اللہ نے رات کے لیے کیے ہیں. وقب جس کے معنی اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جائے. رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت جنات، شیاطین اور موذی جانوروں، حشرات الارض، چور ڈاکو کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ مؤثر انداز ہوتی ہے. صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات کے معنی پھونک مارنے کے ہیں. عقد ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں. جادو کرنے والے ڈوڑے وغیرہ میں گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں. نفاسات فی العقد یعنی گروہوں پر پھونکنے والیاں مراد جادو کرنے والیاں ہیں، جس میں لفظ نفاسات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے جس میں مرد عورت دونوں داخل ہیں. اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف
عورتیں ہیں، عورتوں کی تخصیص شاید اس لیے کی گئی کہ جادو کا کام عموماً عورتیں ہی کرتی ہیں اور کچھ عورتوں کو اس سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے، کچھ مرد بھی کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان صورتوں کا سبب نزول ہے، اس میں جادو کرنے والیاں ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا، اس لیے اس جادو کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جادو کا واقعہ سبب نزول یہی جادو کا واقعہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا شر اور ضرر اس لیے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بے خبری کی وجہ سے اس کا ازالے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔